میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں، ظہور ملک آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ میں آپ کو سال 2022 میں لیے چلتا ہوں جب میرا عمان جانا ہوا اور جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا، اس مقام کی زیارت کی۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ قد طویل اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر علالت کے عالم میں نہیں مرتے تھے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے، ہچکی لیتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ وہ بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کافر، بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا، تم اگر نبی ہو تو سامنے چٹان سے اونٹنی برآمد کر دو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چرنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارے دن اس نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سمود کے 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی، لوگ اس دن اس کا دودھ دھوتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ ہم اس وقت سلالہ میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ ہاں تو دوستو، نافرمانی کے کیڑے نے قوم سمود کے دماغ پر دستک دی اور سمود کے 2 نوجوانوں کیدار اور مسدہ نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار نے تیر چلایا جبکہ مسدہ نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ آپ اس چٹان پر 2 سوراخ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے چشمہ پھوٹا تھا اور ان سوراخوں کے ساتھ ہی آپ کو اونٹنی کے بچے کے پاؤں کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے کہ بچہ بھاگتے ہوئے اسی چٹان میں گم ہوا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ ابھی تک وہ نشان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، پہاڑ کاشوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق چنگاڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق آل سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھی۔ یہ تبوک کا علاقہ ہے، اردن کی سرحد پر واقع ہے اور یہ حضرت صالح کی نسبت سے مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے۔ پتھروں کے گھر، دروازے، کھڑکیاں اور قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں۔ چشمے اور نخلستان کے آثار بھی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد حجر موت یا احقاف تشریف لے آئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج عمان
सलाला का हिस्सा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने यह इंतकाल फरमाया। सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासक के मकाम पर उनका मज़ार भी मौजूद है। दूसरी रिवायत के मुताबिक आले समूद ने कौम आद के इलाके पर कब्ज़ा किया। ये सलाला के मज़ाफ़ात में आबाद हुए। ऊँटनी इस इलाके के एक चट्टान से निकली, यहीं कत्ल हुई। समूद यहीं अजाब का निशाना बने और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अजाब के बाद सलाला से 200 किलोमीटर दूर नास्क में आबाद हो गए। उनका यहीं इंतकाल हुआ। दोस्तों, हकीकत क्या है ये अल्लाह की ज़ात जानती है। ताहम ये तय है, सलाला और मदाइन सालेह के दरमियान 3111 किलोमीटर का फासला है और ये लोग बैक वक्त दो मुख्तलिफ मकामात पर नहीं रह सकते थे। ये दोनों मकामात एक मुल्क का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है। समूद पर अजाब के बाद जिंदा बच जाने या ईमान लाने वाले लोग अहकाफ से हजाज में मदाइन सालेह शिफ्ट हो गए हों। दोस्तों, इस सफ़र में हमारी रहनुमाई भाई सगीर साहब ने की और हमारे बच्चे तनवीर मियाँ, यासिर साहब और सुहेल ख़ान मेरे हम सफ़र थे। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने नाफरमानी से बचाए और सराते मुस्तकीम पर चलाए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको इस चट्टान पर ये जो नीले रंग की आपको लकीर नज़र आ रही है, इसके साथ ही ऊँटनी के खून के निशानात हैं। सुर्ख रंग के निशान चश्मे फूटने की जगह को जाहिर कर रहे हैं और सब्ज़ रंग के निशान ऊँटनी के बच्चे के पाँव के निशानात हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।